اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا مطلب آپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری ملاقات ہی نہ ہو، کسی کا بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بات کہی ہو تو ذہن میں رہتی ہے۔ اس کا معنی بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو، کیونکہ اہمیت کا احساس جب تک نہیں ہو بندہ چیز ذہن میں نہیں بٹھاتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح ڈرائیونگ ہوتی ہے، اس کا ایک بک ہوتی ہے ساتھ، یا ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو سارے بالکل زبانی یاد ہوں، بالکل عربی مخرج کے ساتھ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ سبز بتی کیا چیز ہے، سبز جب پڑھتا ہے اس کے ذہن میں سبز نہیں آتا ہے، سرخ بتی پر رکنا ہے، پڑھتا ہے مخرج کے ساتھ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سرخ کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جتنے وہ سائنز روڈ کے ہوتے ہیں یا روڈ کے اوپر جو لائنیں بنی ہوتی ہیں، اس کا مطلب اس کو نہیں پتا یہ کس لیے ہے، یہاں کے اس لیے اشارہ بنا ہے۔ تو بتاؤ وہ کیا کرے گا روڈ کے اوپر؟ وہ ایکسیڈنٹ کرے گا۔ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد جب اس کی گرفت ہوگی، ٹریفک پولیس والے پکڑیں گے، وہ آگے سے کہیں نہیں بھائی مجھے تو سارے رولز آتے ہیں، سن لو، ابھی سنو، اور سنانا شروع ہو جائے، رول یہ ہے، رول یہ ہے، رول یہ ہے۔ وہ کہے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تم نے کیا کر رہے، ادھر آگے ایکسیڈنٹ کیا، نہ تو ریڈ پر رکتا ہے، نہ تو سائن دیکھتا ہے، کتنا اپنا نقصان کیا، کتنا دوسروں کا نقصان کیا۔ تو دیکھیے، اس کو جرمانہ ہوگا، چاہے کتنا ہی وہ کہے کہ مجھے یہ سارے رولز زبانی آتے ہیں، اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کہ یہ چیز ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے جی۔ اس سے بھی بڑی بات ہے یہ قرآن، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے نام آیا ہے، انسانوں کی طرف آیا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے تو کیسے ہم کن چیزوں سے بچیں گے، کیا کریں گے، کہاں رکیں گے، کہاں کیا کریں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ پھر چھوٹی سی مثال اسی کے اندر سے، سورہ فاتحہ کے اندر سے، جس طرح ابھی ہمارے اکثر بھائیوں کا عین صحیح نہیں ہے، میرا بھی صحیح نہیں ہے، نستعین اگر ہمیں عین نہیں صحیح نکل رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی ہے۔ اب وہ عین تو اس کو صحیح نہیں نکل رہا ہے، لیکن وہ جب بھی اس کو مشکل مصیبت آتی ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے ایک لگاؤ ہے اس کا۔ لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جو عین زبردست نکالتا ہے مخرج سے، لیکن اٹھتے بیٹھتے کوئی یا عیسیٰ مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اس طرح کی مدد، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے قرآن میں پڑھا گیا ہے۔ تو بتائیے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ پھر دیکھیے، یہ سورہ فاتحہ ایسا زبردست ایک اللہ کا کلام ہے، یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے آسان چیز مانگنا ہی ہوتا، کسی سے مجھے دے دو، لیکن انسان ایسا ہے جس کو صحیح طریقے سے گویا مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں اللہ نے سکھائی ہے کہ مانگنا والوں اس طرح مانگو، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر مانگنے کا طریقہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو سارا معاملہ شروع ہو رہا ہے یہ اس الرحمن اور رحیم کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے، یعنی یہ تو پہلے دماغ کے اندر ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ، اس کا رشتہ کیا ہے۔ آج ہم سارے رشتے پہچانتے ہیں، چچا کو پہچانتے ہیں، ماموں کو، باپ کو، ماں کو، لیکن رب کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بس بڑا ہے، وہ اس نے پوری کائنات کو، لیکن ہمارے ساتھ اس کا ایک کیا رشتہ ہے یہ محسوس نہیں ہوتا اصل میں۔ اس کو گویا ایسا لگتا ہے کہ آج انسان اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کی نافرمانی کو دیکھ کے، اس کی توہین کو دیکھ کے خون نہیں کھولتا ہے۔ ماں کی نافرمانی کی جائے، بیوی کی نافرمانی کی جائے، یا اس کی توہین کی جائے، باپ کی، کسی کی، ہمارے جتنے فوراً خون کھولتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی کوئی بےزتی کرے کہ اس طرح معاملہ ہمارا خون نہیں کھولتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، ہر رشتے سے زیادہ پیارا رشتہ ہے تمہارے ساتھ، اس کا ہمارے ساتھ۔ اس کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، پھر ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ساری کی ساری۔ الحمد للہ رب العالمین، سارے عالمین کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر بار اس کو دہرایا گیا کہ الرحمن، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور بار بار رحم کرنے والا، ایک دفعہ نہیں رحم کرتا، بار بار اس کا رحم۔ جس طرح ایک سمندر آپ نے کبھی دیکھا، لہر کے اوپر لہر چڑھی آ رہی ہوتی ہے، لہر کے اوپر لہر چڑھی آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس طریقے سے جوش میں آتی رہتی ہے۔ پھر مالک یوم الدین، کہ جس دن فیصلہ ہوگا نا انسان کی ہار جیت کا، اس کا وہ حکم ہے، سارا کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔
وہ جو شفاعت کا عام طور پر ہم کہتے ہیں شفاعت ہوگی یہ ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن کلی طور پر اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا، یہ شفاعت کا تصور ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے منہ کھولنا شروع کر دے، یہ ایسا کس کی جرت ہے جو وہاں زبان کھول لے اللہ کی عدالت کے اندر؟ کسی کا نام تو لو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کے بغیر ذرا غور کرو، سوچو کون ہے ایسی ہستی جو اس کی اجازت کے بغیر اپنا منہ کھولے گی؟ کھول نہیں سکتی، جس کو اجازت دے گا۔ اور جس کو معاف کرنا چاہے گا اس کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معافی کے بہانے نکالتا ہے، اتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ تو وہ جس کے اوپر جس کے لیے عزت جس کو دینا چاہے گا ساری انسانیت کے سامنے میں، اس کو وہ کہے گا اس کے لیے کچھ کرو، اس کے لیے معافی کی درخواست کرو میرے سے۔ تو اس طرح وہ شفاعت کا ایک معاملہ ہوگا، اور پورا کا پورا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کو سزا دینا چاہے گا سوال ہی پیدا نہیں تو اس کو کوئی چھڑا سکے۔ اس انداز سے یہ بات بیان کی گئی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دی ہے۔ ہمیں شاید اس کا احساس نہیں، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اوپر سے اللہ بھی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ آواز نہیں آتی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری کبریائی کو تسلیم کر لیا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک گویا کنٹریکٹ سائن ہو گیا، یہ عہد و پیمان ہو گیا میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اب جو مانگے گا دوں گا، اندازہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جو مانگے گا دوں گا۔ اب بتائیے، جیسا اللہ کی طرف سے اگر اعلان ہو کیا میرے بندے تو جو مانگتا ہے مانگ، جیسا بادشاہ کبھی یوں کہتے ہیں مانگ بھائی کیا مانگتا ہے، بادشاہ دنیا میں بھی آپ نے کبھی سنے ہوں گے شانہ انداز ہے، اب مانگ بھائی کیا مانگتا ہے، تو چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں دے سکتا ہوں جو چیزیں، مانگنے والا بھی سوچ کے ذرا مانگتا ہے سب سے قیمتی چیز مانگوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا اس کو دیا جائے گا، پھر بندے کو بتایا کہ اے مانگ، کہ غلط چیز نہ مانگ لے بیٹھے تو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے لیے بھی ایسی چیز ہمیں بتائی جو ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ تو یہ طریقہ بتایا کہ یہ مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، بس سیدھا راستہ۔ کیونکہ دیکھیے اگر کسی کو بادشاہی مل گئی دنیا میں لیکن سیدھا راستہ ہی نہیں ملا تو بتائیے کیا اس کو ملا؟ پھر سونے چاندی کے ڈھیر مل گئے، صحت اچھی مل گئی، والدین اچھے مل گئے، سب کچھ اچھا مل گیا، مخرج اچھا ہو گیا، صراط مستقیم ہی نہیں ملی، تو بتاؤ اس کو کیا پھر ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے یہ پہلی بات ہے، یہ مانگ، باقی باتیں بعد میں ہیں، یہ صراط مستقیم مل گئی، سب کچھ بیچ میں ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر پورے شعور کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ میں ایسے نہیں صراط مستقیم، جس طرح پتہ ہی کوئی صراط مستقیم کیا چیز ہے، پورے شعور کے ساتھ میں مانگ رہا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ میں وہ صراط مستقیم، ایسے لوگوں کا راستہ طریقہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ بہت زیادہ انعام یافتہ لوگ تھے، بہت زیادہ تیرے پیارے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جو راستہ ہے میں آپ سے وہ مانگ رہا ہوں۔ اور پھر اور تشریح اسی کی گویا ہو رہی ہے کہ تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان ایسے لوگوں کا راستہ جن پر یعنی تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہے، تیرا غصہ نہیں ان کے اوپر ہوا، تیری ناراضگی نہیں ان کے اوپر ہوئی، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کو صراط مستقیم پر میں سمجھتا ہوں، وَلَضَّالِّينَ، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، بالکل صراط مستقیم پر چلتے رہے ہیں۔ تو یہ دعا جب دیکھیں اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، کبھی اس پر بھی غور کیا؟ اس پر بھی گویا ہم اس پر اور کہتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما، دعا ہم خود مانگ رہے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما میرے پیارے مالک۔ تو آپ دیکھیے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی سکھائی دعا ہے، اس دعا کا یہ پورا قرآن جواب ہے، یہ پورا قرآن جو ہے نا اسی دعا کا جواب ہے کہ میرے بندے آپ صراط مستقیم مانگتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، تم نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ پھر اس میں آدم علیہ السلام کا راستہ، پھر اس میں نوح علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر واقعات ہیں، پھر وہ جہنمیوں کے بھی واقعات ہیں۔ تو بتایا گیا یہ جو جہنمی ہوئے یا ہوں گے یہ الٹے راستے پر چلے تھے، اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہے، جنتیوں میں بتایا گیا یہ جو جنتوں میں چلے جائیں گے، جنتوں میں گئے ہیں، یہ اس وجہ سے چلے کہ نیک لوگ سے نیک لوگوں کے راستے پر چلے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ قرآن اگر پڑھیں، کسی جگہ سے بھی آپ قرآن کو کھولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اسی دعا کا آپ کو جواب بتایا جا رہا ہے، اسی دعا کی تشریح کی جا رہی ہے۔
تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں پہ. میرے پیارے بھائیوں دیکھو کتنے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، اتنے مدرس سے سب کچھ، لیکن اوور آل انسانوں کی اور خاص کر مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے آج. یقین کیجیے میں نے سوشل میڈیا ہم سب دیکھتے ہیں تو میرا دل بیٹھ گیا وہ ساری چیزیں دیکھ کے. یعنی ایک تو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پھر انڈیا والے جو اس کو اور اچھال رہے ہیں جناب، اس ذلت اور خواری کو اور تانے دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو عقل حیران ہے کہ یعنی ہم نے علیحدہ ملک لینے کے بعد 75 سال کے بعد کیا کیا ہے، ہم نتیجے پر کیا پہنچے، کہاں ہم پہنچا دیا گیا ہمیں ان لیڈروں نے. اور سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم نبیوں کے راستے پر ہیں. جی اصل میں یہ وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، قرآن کے اندر کیا دعوت ہے. اور اتنی زبردست کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے یہ ڈبل مجرم ہے. چونکہ ہندو سکھ دوسرے وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کا مسئلہ تو اور ہے، وہ تو کھلے انکاری کھلے کافر ہے. لیکن جو کتاب ان کے پاس ہونے کے باوجود پھر یہ اس کے اوپر نہ چلے نہ سمجھیں تو ظاہری بات ہے یہ ڈبل مجرم ہے. جس طرح میں نے پہلے ایک مثال دی تھی، وہیں آ کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بندہ جس نے کتاب تو پڑھی ہے لیکن اس کو پورے رولز آتے ہی نہیں ٹریفک کے، وہ اگر ایکسیڈنٹ کرے تو وہ بھی مجرم بنتا ہے. لیکن ایک دوسرا بندہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو سارے رولز پتہ ہے، پھر جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو کہے گا اس کو تو چلو پتا نہیں تھا، تجھے تو پتا تھا، تو اسے بھی بڑا مجرم ہے. اسی وجہ سے ان مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، چاہے یہ حکمرانوں کی شکل میں ہوں یا مہنگائی کی شکل میں ہوں، سب عذاب ہے اللہ کا، یقین کرو. اور یہ پارٹیاں ایک دوسرے کو مارتی ہیں. یہ سورہ الانعام کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اگر ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ چلے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم عذاب کو رحمت سمجھ رہے ہوں گے. سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 3 موٹی شکلیں بیان کی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے اگر تم بات نہیں مانتے ہو تو. اور کہیں کہا کہ میں تمہیں زمین کے نیچے سے عذاب تمہارے لیے میں نکال دوں. اور تیسرا عذاب جس کو آج ہر جگہ آ رہا مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں گروہوں میں بانٹوں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں گروہوں میں بانٹوں. الگ ویسے تو اللہ کہہ رہا ہے گروپ نہ ہو جانا، لیکن عذاب جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں گروپوں میں بانٹوں، ایک کی طاقت کا وجہ دوسرے کو چکاؤں، ایک دوسرے کو مارے گا. تو بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا وہ والا مجھے مار رہا ہے، لیکن اللہ پٹوا رہا ہے. اور پھر بعد میں اس کو طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کمزور کرتا ہے، پھر وہ اپنے بدلے لیتا ہے، پھر وہ ان کو جیلوں میں ٹھوستا ہے. پہلے انہوں نے اس کو جیلوں میں ٹھوسا تھا، اب وہ اپنا بدلہ اتار کے ان کو کر رہے ہیں. اور یہ بظاہر لڑائی سی محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ اس کو لان تان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تقریریں سنیں، سیاسی لوگوں کی تقریریں سنیں. میں تو زندگی میری گزر گئی ہے. دیکھیے ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ایک منٹ ایسا لگتا ہے آپس میں تقریروں میں لڑتے رہتے ہیں اور عوام نیچے پس رہی ہے. کوئی بندہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو تجوید وہ پڑھا رہے ہیں، بس تجوید تو پڑھا چکے ہیں. میں تجوید آپ کو نہیں پڑھا سکتا ہوں. تو اصل میں یہی مسئلہ ہے. یہ قرآن جب کھول کے بتایا جائے تو یہی مطلب ہے. تجوید پڑھ کے تجوید دیکھیے ایک منٹ، آپ جب وہ پڑھ رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے ناک پر ہاتھ رکھو، جب اپنی آپ کی باری آئی تو آپ دیکھو آپ کا کوئی تلفظ صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیے نہیں اسی میں کہہ رہا ہوں دوسروں کو بتاتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے دوسروں کو بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے. یہ کچھ میں نے کہنا تھا بھائی، میں نے کہہ دیا کیونکہ میری فیلڈ ہی چونکہ یہی ہے، اس لیے میں نے یہ کہنا تھا. ٹھیک ہے جی.